یہ حضرت عمر کے دور حکومت میں یہ بوڑھی ہو چکی تھی، خولہ بنت ثعلبہ جو ہے نا، ظاہر ہے وقت گزر گیا تھا، بوڑھی ہو چکی تھی. ایک دن حضرت عمر جا رہے ہیں تو ان کو پتا چلا کہ امیر المومنین گزر رہے ہیں، تو یہ بوڑھی ہو گئی تھی. انہوں نے حضرت عمر کو روکا اور ٹھیک ٹھاک سنانا شروع کر دی. تم بادشاہ بنے ہو، تم مسلمانوں کے امیر ہو، تمہیں قوم کا خیال نہیں ہے، تم ایسے کر رہے ہو، تم ایسے، جیسے عادت ہوتی ہے بڑے بزرگوں کی. حضرت عمر سر نیچے کر کے سن رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیا کریں کہ جب کوئی بڑا نصیحت کرے نا، چپ کر کے اس کو سن لیا کرو، چاہے وہ غلطی کر رہا ہو، آپ کے اندر وہ غلطی نہ بھی ہو تو سن لیا کرو. آج کل نوجوانوں میں یہ بدتمیزی بہت ہے کہ باپ سمجھا رہا ہے، ماں سمجھا رہی ہے، فوراً جواب دینا شروع کر دیں گے، نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں نے تو ایسا، میں تو ہوئی نہیں ایسا. اگلا کہہ رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو کہ بیٹا تھوڑی محنت سے پڑھا کرو، تھوڑا سا کاروبار بھی سنبھالو، تمہیں اماں انڈے لینے کے لیے بھیجتی ہے، تم دہی لے کے آ جاتے ہو، جتنے انڈوں کا بولا ہوتا ہے اتنے لے آیا کرو، وقت پہ لایا کرو، ٹھیک ہے نا. چپ کر کے آپ سارے کام وقت پہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تھوڑی دیر چپ کر کے بولو بھائی سن. اس وقت فوراً جواب نہ دیا کریں، نہیں میں تو لے کر آیا ہوں نا، میں تو اس وقت بھی گیا تھا، تو بتائیں کب میں نے دیر کب کی ہے. یہ بڑی بدتمیزی ہے، گھروں میں یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا سننے کا. او بھائی تھوڑی دیر سن لے، 5 منٹ، ٹھیک ہے نا، بول اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش جاری رہے گی. سن لو، پتلی گلی سے نکل لو. ابا سے کون سا 24 گھنٹے کوئی بیٹھے رہتے ہو؟ یا ابا ہے یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بھی سمجھا رہا ہو، اس وقت چپ کر کے سن لو. بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ غلط فہمی سے ممکن ہے ان کے دل بدگمان ہو رہا ہو کوئی میرے خلاف، تو بعد میں کسی موقع پر آپ ان کو الگ سے سمجھا دیں کہ یہ کچھ آپ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں 1-2 دفعہ تو ٹھیک ہے، لیکن بار بار آپ کریں اس کا مطلب شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہے. تو ایسا نہیں ہے، میں انڈے ہمیشہ ٹائم پہ لے کے، انڈے کی ایک مثال دے رہا ہوں میں تو یہی کرتا ہوں نا سارا دن. تو یہ جو ہے نا ایک دم بدتمیزی کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے. کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ تمیز ہوتی ہے، وہ شارٹ ہوتی جا رہی ہے مارکیٹ سے. باپ اگر غصے میں بھی ڈانٹ رہے تو چپ کر کے سن لو، اسی سے انسان کے خاندانی ہونے کا پتہ چل جاتا ہے. کچھ دن پہلے ایک جگہ جانا ہوا، ابا نے اپنے بیٹے کو نا میرے سامنے ڈانٹ رہے ہیں، ایک کاروبار کے سالے نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس کو دیا یہ کر دیا، سست. بیٹا بیٹھ کے سن رہا ہے، چپ. مجھے اندازہ ہوا کہ خاندانی لوگ ہیں. گھرانہ کیسا ہے؟ باپ بولتا ہے تو بیٹا چپ کر کے سنتا ہے، یہ خاندانی ہونے کی علامت. ورنہ بیٹا یہ بھی کہہ سکتا ابا مفتی صاحب کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. وہ ہو سکتا ہے بعد میں جا کے اس نے پرچہ لکھ کے دیا ہو کہ ابا ویسے ہی مجھے سمجھا دیتے ہیں مفتی صاحب کے سامنے. ابا کو چاہیے کہ الگ سے سمجھائیں، کسی کے سامنے نہ کریں، یہ ابا کی غلطی ہے. لیکن بیٹے کی سعادت کیا ہے؟ چپ کر کے سن لو. یار ابا کے احسان اتنے ہیں، یہ گھر ابا نے دیا ہے بھائی، نام ابا سے ملا ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ظلم ہو گیا تو کیا ہو گیا، وہ احسانات کے مقابلے میں اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے جو ان غلطیوں کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امیر، لوگ کانپتے ہیں ان کے نام سے، اور ایک بوڑھی عورت کھڑے ہو کر ڈانٹ رہی ہے، سمجھا نہیں رہی، ڈانٹ رہی ہے، بولتی جا رہی ہے، چپ ہی نہیں رہی. تو وہ جو حضرت عمر کے خادم تھے نا، انہوں نے کہا قد اکثرتی یا خولا، بہت زیادہ کر دیا آپ نے نصیحت، امیر المومنین ہے، تھوڑا خیال کرو. ٹھیک ہے 2-3 دفعہ ہو گیا، اب یہ آپ تو بولے ہی جا رہی ہو. حضرت عمر نے ان کو خاموش کرا دیا، اپنے خادم کو. فرمایا کہ اگر یہ عشاء کے بعد کا یہ واقعہ ہے، فرمایا اگر یہ عشاء کے بعد سے فجر تک بھی مجھے کہتی رہے گی تو عمر اس کی بات سنتا رہے گا، کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات کو اللہ نے آسمانوں پہ سنا ہے. تو عمر کون ہوتا ہے اس کی بات کو سننے سے انکار کرتے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنی ہے. یہ آئی تھی نا نبی کے پاس گنجائش پیدا کریں تو قد سمع اللہ نے آیتیں نازل کی، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی. تو جس کی بات اللہ 7ویں آسمان پہ عرش پہ بیٹھ کے سن رہا ہو، عمر کیسے کہہ سکتا ہے کہ بس کر میں نہیں سننا چاہتا. تو یہ بھی وہی ہے اللہ کا خوف. یہ کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا. کوئی اقوام متحدہ نہیں تھی اس وقت، یہ کوئی بین الاقوامی عدالت نہیں تھی جس کے پاس دنیا کیس لے کے جاتی کہ یہ ہماری بات نہیں سن رہے. جب تک اللہ کا خوف نہ ہو، آخرت نہ ہو، انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا. اور دنیا میں ظلم ہوتا رہے گا، اور اپنے اوپر بھی انسان ظلم کرتا رہے گا، اپنے اوپر بھی.
دیکھو میں سگریٹ نہیں پیتا الحمدللہ، میں چرس نہیں پیتا، میں ہیروئن نہیں پیتا. یہ کیوں؟ اسلام کی وجہ سے نا. اگر آپ نہیں پی رہے تو کس کی وجہ سے؟ خدا کی قسم ایک دن کے لیے اسلام کو ہٹا دو تو دیکھو یہاں آدھے سے زیادہ لوگ شراب پینا شروع کر دیں گے. اپنی جان پہ ظلم ہے یا نہیں شراب پینا؟ بتاؤ میرے بھائی. دنیا سے محبت اپنی جان پہ ظلم ہے. جو فلمی اداکار دنیا سے عشق کی حد تک محبت کہ میں پھیل جاؤں دنیا میں، حالانکہ پتہ ہے دنیا وفا کرنے والی نہیں ہے، تو وہ ایک بے وفا چیز سے اتنی محبت کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو اگر آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے تو آپ دنیا کے لیے بھی ظالم اور اپنے لیے بھی بہت بڑے ظالم بن جاؤ گے. آپ اپنی زندگی بھی اپنے ہاتھوں تباہ کر دو گی. میں نے دیکھا ہے شرابی لوگوں کو جگر خراب ہو گیا، مر گئے جوانی میں، نشے کی خاطر چند لذتوں کی خاطر جوانی میں موت کا شکار ہو گئے، ساری زندگی برباد کر دی انہوں نے. تو جن لوگوں کو روکا ہے شراب سے، وہ کون سی چیز روک رہی ہے؟ وہ اسلام روک رہا ہے، وہ مذہب روک رہا ہے ان کو.